الرحمن الرحیم۔ توبہ کے سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور پر توبہ کے بارے میں 3 باتیں تو ہم لوگوں کے علم میں ہے کہ 3 چیزیں توبہ کے لیے گویا ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل میں ندامت اور شرمندگی ہونا، نادم ہونا اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، یہ توبہ کی سب سے گویا پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اگر کوئی شخص زبان سے استغفار کے کلمات کہہ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں اس کے احساس نہیں ہے اور نہ ندامت ہے، نہ یہ کہ ہم سے قصور ہوا، تو یہ توبہ جو ہے وہ خالی زبانی جمع خرچ کی ہے۔ زبان سے توبہ اور استغفار کے ساتھ ضروری ہے کہ دل میں بھی اس کا احساس ہو۔ اسی لیے ایک روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، نادم اور شرمندہ ہونا ہی فرمایا توبہ ہے۔ یہ یعنی ایک شخص اندر سے دل میں اس کو ندامت ہو رہی کہ واقعی ہم قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں، یہ ایک بنیادی چیز گویا اس کے اندر پائی گئی، فرمایا یہی توبہ ہے اس کے لیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں احساس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جس گناہ یا جس کوتاہی پر توبہ کر رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے۔ جب تک الگ نہیں کیا ہے اس وقت تک وہ سچی توبہ نہیں ہوئی۔ ارے بھائی گندی نالی میں گر گئے، اب اٹھے ہیں نہیں، تو جب وہاں سے ہٹیں گے تب معلوم ہو کہ واقعی اس کو احساس تھا کہ ہم غلط جگہ پر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، وہیں پڑا ہوا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے اس میں۔ تو دوسری چیز یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے آدمی، جو بھی غلطی ہوئی اس کو چھوڑے۔ تیسرے یہ کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کہیں سے بھی دل میں یہ ہو رہا کہ نہیں موقع ملے گا تو پھر کر لیں گے، یا یہ کہ ابھی کر لو توبہ بعد میں پھر کریں گے اس کو، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ اب ہم نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز جو علامہ ابن قیم نے لکھی ہے کہ برے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرنا، کیونکہ عموماً جو گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ ماحول کا اثر، ساتھی کا، مجالٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ الگ رکھے گا تو پھر اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ ساتھ رہنے سے جس نقصان کا خطرہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اگر انہی کے ساتھ پھر رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ساتھ پہ رہنے کی وجہ سے پھر ایک نہ ایک دن پھر کر بیٹھے گا۔ یاد آیا حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص بیڑی سگریٹ کا عادی بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور بیڑی پینے والوں کو بیڑی لگا کے لا کے دے اور سگریٹ والوں کے لیے اس کا انتظام کرے، تو یہ بیٹھنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن دل میں خیال آئے گا کہ چلو ایک کس لگا ہی لے یا ایک مرتبہ پی ہی لے۔ تو یہ جو اثر آ رہا ہے وہ ساتھی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اس بنا پر جن لوگوں کی صحبتوں سے یہ سب گناہ یا یہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنے کے لیے اب مستقل طور پر بچنے کی شکل یہی ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی، ان سے بے تعلق رہے۔ جب بے تعلق رہے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے بالکل اللہ پاک جماؤ پیدا کر دیں گے اس میں۔ اور اگر علیحدگی نہیں ہے، ربط و ضبط ہے، اسی میں آج کل کے ماحول میں یہ موبائل سے جو غلط تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی ہو رہے ہوں، اب ان تعلقات سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر یہی ہے کہ اس کا نمبر ختم کرے بالکل، اور اس سے ربط کی کوئی شکل ہی نہ رکھے۔
تب جا کر کے بچ پائے گا۔ اگر وہ توبہ کر رہا اور جناب والا استغفار بھی کر رہا، رو دھو بھی رہا، لیکن وہ نمبر ہے اور لگا کے بات بھی کرتا ہے، یا ادھر سے نمبر آ گیا اور بات کرنا شروع کر دیا، تو پھر سب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اس میں۔ موبائل کے تعلق سے احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں سے اس طرح ہو گیا معاملہ، فلاں سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو سب سے پہلے ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نمبر جو ہے اس کا ختم کرو، یا اپنا نمبر اس بدل دو، تاکہ اس تبدیلی کرنے کی بنا پر ظاہری رابطے کی جو شکل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب رہ گئے جو تعلق کی بنا پر دل میں بات پیدا ہو گئی ہے، جب گفتگو بند ہو جائے گی تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کمی پڑے گی۔ پھر اگر ہم پھر تھوڑا مجاہدہ کر کے آہوزاری کر کے اللہ سے روئے دھوئیں گے، وہ بھی صاف ہو جائے گا مسئلہ۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا اس طرح کے حالات میں دو چیزیں سوچنے کی ہیں تعلقات کے تعلق سے، وہ فائدے مند بھی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھے اکیلے اور سوچے اس گناہ کو، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہماری ہو رہی اور اس گناہ پر سزا کا حکم ہو رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دو اس کو۔ چند منٹ، تقریباً 10 منٹ روزانہ یہ سوچتا رہے تو پھر انشاءاللہ ایک کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ علیحدگی ہو جائے گی اس صرف پر۔ لیکن اس میں اس کا دھیان ضروری ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد خیالی طور پر بیٹھ کر کے سوچے نہ اس کو، اور نہ کوئی پلان بنائے، تب جا کر کے اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا، 300 بار 500 بار پڑھے، اور اس پر کہ ہمارے دل سے وہ چیز نکل رہی ہے، انشاءاللہ پھر اس کی برکت سے جو خطرات گناہ کے پیدا ہو گئے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو اصل چیز یہ سنانا تھی کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جو برے ساتھی ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ فرماتے ہیں علامہ ابن قیم نے توبہ کی چوتھی شرط ایسی تحریر فرمائی ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آدمی میں عموماً برائیاں بری صحبت ہی سے آتی ہیں، اور آج کل بری صحبت کا بدل یہ موبائل ہے۔ موبائل تو سب سے زیادہ وہ ہے کہ آپ اس کو آدمی دیکھ رہا گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو اگر بچنا ہے تو اس کو بند کرنا، کہ بالکل اس کو ختم کر دے آدمی۔ بعض لوگوں کے کاروباری اور بعض لوگوں کے اور مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا مجاہدہ یہ کہ ضرورت کے بقدر کھولے اور بند کر دے، اس کے بعد پھر سادہ چھوٹا موبائل رکھے، اس کو استعمال کرتا رہے۔ انشاءاللہ یہ اہتمام اگر رہے گا تو پھر اللہ پاک جو ہے اس کو بری صحبتوں کے جو نقصانات اس کی شکل میں آ رہے ہیں موبائل کی، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرما لے گا۔ موبائل کوئی بدستور دیکھتا رہے تو پھر تو گناہ سے بچنے کا کوئی بظاہر امکان نہیں، تو اللہ کا فضل کسی کے اوپر ہو جائے تو ہو ہی جائے۔ اس لیے آج کل اس موبائل کے تعلق سے بظاہر تو سبز باغ بہت ہے، لیکن اس کا جو نقصان آ رہا ہے وہ انتہائی خطرناک نقصان ہو رہا ہے کہ ذہن میں دین کی اہمیت و وقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بے دینی اور بد دینی کی طرف آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان چیزوں سے قریب ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی بڑے فکر کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس سے بچے۔ بعض دوستوں سے یہ بھی کہا بھائی گھر میں تمہارے جو ایسے افراد ہیں جو تھوڑا سا دینی اعتبار سے مضبوط ہے اور ذہن ان کا تربیتی ہے، اپنا موبائل ان کو دے دو اور یہ کہہ دو کہ مانگے تو بھی مت دینا، بس اس علاج بہرحال کوئی نہ کوئی تدبیر تو کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہ سب تدبیریں اگر کی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ پاک پھر گناہوں سے بچا لے گا اس کے اندر۔ تو آج جو خاص بات جو آئی ہے اس وقت عرض کی ہے توبہ کے لیے چوتھی چیز کہ جن لوگوں کی صحبتوں سے اور جن لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور دوستیوں سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر لے، بے تعلق کر لے۔ اب اس میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا، ایسے دوستوں سے دوری اختیار کرنا آسان نہیں ہے، اس میں خود دل بھی چاہے گا اور ان کا بھی تقاضا ہوگا۔ تو اس کڑوے گھونٹ کو پیے آدمی
اور یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے